اس حوالے سے اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے اختیارات اور اپنے حقوق میں وحدہ لا شریک ہے. کوئی اس کا ثانی نہیں، کوئی اس کا ساجیدار نہیں. اب اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات اور حقوق میں کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے تو وہی شخص مشرک ہے. ایسے شخص کو مشرک کہیں گے اور شرک کا ارتکاب کرنے والا کہیں گے. مثال کے طور پر حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اور نعوذ باللہ اللہ کی بیویاں قرار دینا، تو یہ شرک فی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں شراکت کرنا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے صفات ہیں. انہی صفات میں سے ایک صفت رزاق ہے، سب کو روزی دینے والا، روزی تقسیم کرنے والا. اب اگر کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو روزی پہنچانے والا، روزی دینے والا، روزی تقسیم کرنے والا تصور کرتا ہے تو یہ شرک فی صفات ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے صفت میں کسی کو شریک کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے روزی تقسیم کرنا، کسی کو رزق دینا، روزی پہنچانا. اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو روزی رساں سمجھا، یہ شرک فی صفات ہے. جیسا کہ آج کل لوگ کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میں تیرا ہی کھاواں، میں تیرا ہی گاواں یا رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ شرک فی صفات ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مختار کل سمجھا جائے، کسی اور کو مشکل کشا اور حاجت روا تصور کیا جائے. اگر کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا تصور کرتا ہے اور کڑے وقت میں، پریشانی کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے اختیارات اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں شرک کرتا ہے.